بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 سے 95 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 88۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، پس آپ ہمیں پورا غلہ کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ آیت نمبر 99۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جانتی بھی ہو کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ جب انہوں نے نہایت عاجزی کے انداز میں صدقہ و خیرات یا بھائی کی رہائی کی اپیل کی تو ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے، ضعف اور بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا، جس سے یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نمناک ہو گئیں اور انکشاف حال پر مجبور ہو گئے۔ تاہم بھائیوں کی زیادتی کے ذکر کے ساتھ ہی اخلاق کریمانہ کا بھی اظہار فرمایا کہ یہ کام تم نے ایسی حالت میں کیا جب تم جاہل اور نادان تھے۔ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبانی اس یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا جسے انہوں نے بچپن میں کنعان کے ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا تھا تو وہ حیران بھی ہوئے اور غور سے دیکھنے پر مجبور بھی کہ کہیں ہم سے ہم کلام بادشاہ یوسف ہی تو نہیں، ورنہ یوسف علیہ السلام کے قصے کا اسے کس طرح علم ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو یوسف ہی تو نہیں؟ آیت نمبر 90۔ انہوں نے کہا، کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ جواب دیا کہ ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم سب پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سوال کے جواب میں اقرار و اعتراف کے ساتھ اللہ کے احسان کا ذکر اور صبر و تقوی کے نتائج حسنہ بھی بیان کر کے بتلا دیا کہ تم نے مجھے ہلاک کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ کنویں سے نجات عطا فرمائی بلکہ مصر کی فرما روائی بھی عطا فرما دی، اور یہ نتیجہ ہے اس صبر اور تقوی کا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔ آیت نمبر 91۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ آیت نمبر 92۔ جواب دیا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے فرما دیا کہ جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں کوئی سرزنش اور ملامت نہیں کی جائے گی۔ فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی تھیں، یہی الفاظ ارشاد فرما کر انہیں معاف فرما دیا۔ آیت نمبر 93، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگ جائیں، اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ آیت نمبر 94، اور جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تو مجھے سٹھایا ہوا قرار نہ دو۔ ادھر یہ قمیص لے کر قافلہ مصر سے چلا، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعجاز کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگ گئی۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ پہنچے بے خبر ہوتا ہے، چاہے بیٹا اپنے شہر کے کسی کنویں ہی میں کیوں نہ ہو، اور جب اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے تو پھر مصر جیسے دور دراز کے علاقے سے بھی بیٹے کی خوشبو آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 95، وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اس پرانے حبت میں مبتلا ہیں۔ اس آیت کریمہ میں لفظ زلال آیا ہے۔ اس سے مراد والہانہ محبت کی وہ وارفتگی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ بیٹے کہنے لگے ابھی تک آپ اسی پرانی غلطی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود یوسف علیہ السلام کی محبت دل سے نہیں گئی۔ صدق اللہ العظیم۔